السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہفتے کے آخری دن بڑی اہم اور دھماکے دار خبریں سامنے آئی ہیں جن کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ اسد عمر صاحب جو پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما تھے، اس سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی عہدیداری سے ریزائن کیا اور آج انہوں نے سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ ایسا کیوں ہوا، کن حالات میں ہوا، اور اسد عمر صاحب کو کس حد تک مجبور کیا گیا کہ آپ سیاست سے راہ جدا کریں اور پی ٹی آئی کو بھی خیر آباد کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست کو بھی خیر آباد کے، ایسا کیوں ہوا؟ اور دوسری طرف ناظرین، آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی صاحب کی گرفتاری کنفرم ہے۔ آئندہ چند روز میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کس کیس میں اور کون سا ادارہ ان کو گرفتار کیا کرے گا اور پھر کتنے اور کیسز ان پر ڈالے جائیں گے، اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا، اور ناظرین آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام جو خبریں ہیں وہ ان ڈیٹیل اور متواتر ملتی رہیں گی اور کوئی مشکلات کا بھی سامنا نہیں ہوگا۔ تو سب سے جو پہلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہے وہ کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ تھے، وہ آج انتقال کر گئے۔ بڑی سوگوار خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان کی وفات کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی بھی نگران وزیر اعلیٰ اپنے دور اقتدار میں اس طرح وفات پا جائے۔ اب ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے آئین خاموش ہے، اور یہ ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ اب کس طرح آئین کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کی جائے گی۔ ابھی تک جو تمام اختیارات ہیں وہ گورنر کو منتقل ہو گئے ہیں، اور اب صوبہ چلانے کا مجاز جو ہے وہ گورنر ہے۔ لیکن تمام قانونی آئینی ماہرین کے مطابق جو سابقہ کے پی کے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر تھے، اب وہ پھر سے بیٹھیں گے اور اس کے اوپر اپنی رائے متعین کریں گے اور پھر سے کوئی دوسرا نام فائنل کر لیں گے۔ اب اس کے اوپر بڑی انٹرسٹڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو پہلے پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ تھے وہ استحکام پاکستان میں جا چکے ہیں، تو کس طرح یہ پھر سے بیٹھیں گے اور کس طرح دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اگر یہ اس میں ناکام رہتے ہیں یہ تعیناتی کرنے میں، تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ استحقاق اور حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر سوچ بچار کے ساتھ اگلا نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تعینات کر دے۔ ایک اور ناظرین آپ کو خبر دیتا چلوں اس سے پہلے کہ میں بشرا بی بی اور اسد عمر صاحب کی جو سیاست سے لا تعلقی ہے اس کے اوپر آؤں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی آئندہ چند آنے والے روز میں چودھری شجاعت کے ساتھ کاف لیگ کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کے کچھ اشارے مل رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت کے دو بیٹے اور طارق بشیر چیمہ صاحب کے لیے کچھ زور لگایا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ کے پلڑے میں اپنے ووٹس ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں 3 وزارتیں یا 4 وزارتوں کا حق جو ہے وہ لازمی حاصل ہوگا۔ اب اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ چودھری سرور صاحب کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ چودھری سرور صاحب جو ہے وہ کاف لیگ کا حصہ ہے، اس سے پہلے وہ نون لیگ کے بھی گورنر رہ چکے ہیں، اور یہ بڑی انٹرسٹڈ بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بھی گورنر رہ چکے ہیں، اور اب انہوں نے کاف لیگ کا انتخاب کیا ہے۔ تو اگر ان کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی یا ان کے لیے کوئی سپیس نہیں بنائی جائے گی تو پھر میرا نہیں خیال کہ چودھری سرور صاحب کو کاف لیگ میں جانے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب جس طرح وہ دوسری پارٹی سے مل رہے ہیں، انہوں نے کاف لیگ کے صدر سے بھی ملنا جو ہے بڑا مناسب سمجھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم آپ ہیں، اس لیے نواز شریف صاحب آئندہ چھوٹی چھوٹی پارٹی سے اپنا گٹھ جوڑ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم بن سکے۔ آج ایک ڈیلیگیشن مسلم لیگ نون کا کراچی گیا اور ادھر انہوں نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ایک وفد سے بھی ملاقات کی۔ اس میں
خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق صاحب جو ہے وہ سر فہرست تھے، اور یہ بڑے نام ہیں جو اس قسم کے کولیبوریشن اور اس قسم کے جو گٹھ جوڑ اور اس قسم کی ساری ڈیلز کرنے کے لیے بڑے متحرک ہیں۔ شہباز شریف صاحب بلوچستان میں ایکٹیو ہے، یعنی نواز شریف صاحب نے تمام لوگوں کو، تمام پارٹی عہدیداران کو ان کے ٹاسک دے دیے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو ہاتھ میں کرنا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی بھی ایک اہم ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ کیونکہ ناظرین میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ وہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے ساتھ الحاق کریں یا اپنا الائنس بنائیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ الائنس کو بنا کر آگے بڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین دوسری خبر جو آپ سننے کا مشتاق ہیں وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے آج سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سے پہلے جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے جو پی ٹی آئی کی بیانیہ تھا اس سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور پھر پی ٹی آئی کا جو ان کا عہدہ تھا اس سے بھی انہوں نے ریزائن کیا۔ اور میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ کاشف عباسی کے ایک پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو، جو ریاست مخالف بیانیہ تھا، اس کو ڈینائی کیا اور کہا کہ میں ہمیشہ عمران خان کو اس بات پہ روکتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ آپ اداروں کے ساتھ محاذرائی نہ کریں اور اس طرح ایک ریاست مخالف بیانیہ نہ اپنائیں، اور انہوں نے اس بیانیے سے اپنے آپ کو الگ بھی کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو سیکرٹری کے عہدے سے جو ہے وہ سپیس میں رکھا اور اس سے ریزائن دیا، اور آج بلاخر انہوں نے سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ یہ تمام سیاستدانوں کے لیے اور ایز اے جرنلسٹ میرے لیے ایک بڑی بری خبر تھی، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ہوگی، کیونکہ اسد عمر صاحب بڑے اچھے اور اس کیلیبر کے لیڈر تھے کہ ان کے منہ سے میں نے کبھی کوئی اس قسم کی کوئی واہیات یا کوئی اس قسم کی بری وکیبلری یا برا بیانیہ نہیں تھا سنا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے میڈیا کو فیس کرتے تھے۔ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے بھی تھے تو اس میں وہ لفظوں کا انتخاب جو ہے وہ بڑے اچھے اور فہم و فراست سے کرتے تھے۔ دوسری طرف ناظرین جس طرح اسد عمر صاحب کے معاملات جو ہیں انہوں نے تو بلاخر سیاست کو خیر آباد ہی کہہ دیا۔ محمد زبیر صاحب جو اس سے پہلے جو ہے مریم نواز کے ترجمان تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کے بھی نون لیگ کے ساتھ کوئی معاملات اچھے نہیں چل رہے۔ جب سے انہوں نے بشیر میمن صاحب کو سندھ کا صدر بنا دیا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ بڑے نون لیگ کے ساتھ خفا سے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے تگڑے رہنما جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ سپیس میں جا رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آج میں سہیل وڈائی صاحب کا ایک کالم جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی وہ یہ لکھ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ خوشامد کرنے والوں سے دور رہیں اور ایک مفاہمت کی پالیسی بنا کر اپنے آپ کو ایک اچھے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ، ایک اچھا وزیر اعظم ظاہر کریں، کیونکہ وہ جو منصب سنبھالنے جا رہے ہیں ان کے لیے تمام پاکستان جو ہے وہ اس وقت ان کو ضرورت ہے، اور ان کو چاہیے کہ تمام پاکستان کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اکانومی کا کچھ کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب آپ کو پورا اقتدار شفٹ نہیں ہوگا، اگر آپ برسر اقتدار بھی آتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی جس طرح پہلے اداروں کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو پورا اختیار نہ دیا جائے تو پھر نواز شریف صاحب بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ دوسری ناظرین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں بڑی اہم خبر ہے کہ آئندہ چند آنے والے روز میں، اور یہ انصار عباسی صاحب نے اپنی ایک سٹوری بریک کی ہے کہ آئندہ چند آنے والے روز میں بشرا بی بی صاحب کو گرفتار کرنے کی بڑی تیاری کر لی ہے، اور آئندہ آنے والے روز میں بشرا بی بی کو سنگین الزامات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ نیب جو بشرا بی بی کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے اس کے بارے میں اس کے اوپر کراس چیکنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو 190 ملین القادر ٹرسٹ کا کیس تھا
اس کے بارے میں بھی اس کے اوپر بھی نیب کے پاس بڑے اہم شواہد آ گئے ہیں. بس ان کی اب جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے, اور جیسے ہی کوئی اہم کلو نیب کے ہاتھ یا ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب بشرا بی بی صاحب کو گرفتار کر لینا چاہیے, تو انہوں نے بس یہ اب انتخاب کرنا ہے ٹائم کا, اور کون کون سے دوسرے مقدمات بشرا بی بی کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. کیونکہ جیسے ہی نیب کے ایک کیس میں بشرا بی بی کی گرفتاری کی جائے گی, کیونکہ جیسے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ میں, اور اس کے بعد ایک بڑا کیس بنا دیا گیا سائفر کا, اور بھی بہت سارے دوسرے مقدمات میں بھی عمران خان کو الجھا دیا گیا. تو اس لیے اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند آنے والے روز میں بھی اس قسم کی گرفتاری سامنے آئے گی, اور پھر بشرا بی بی کے لیے جو ہے مشکلات ہی مشکلات جو ہیں وہ آنے والی ہیں. نہ صرف بشرا بی بی کے لیے بری خبر ہے, بلکہ عمران خان کی بہنوں کے لیے بھی آئندہ جو آنے والے دن ہیں وہ کوئی اچھا پیغام لے کے نہیں آ رہے. ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ فائلیں سیدھی کی جا رہی ہیں کہ جی ان کو بھی دیکھا جائے اور ان کے بارے میں بھی کوئی سخت لاہ عمل اختیار کیا جائے. دوسری طرف ناظرین, آج شیخ رشید صاحب بڑے آج دکھی دل کے ساتھ عدالت تشریف لائے. شیخ رشید صاحب بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, اور اس کے بعد پھر جس طرح وہ اداروں کو سلیوٹ کرتے رہے, انہوں نے اپنے سوٹ بھی بدلے, چلا بھی کاٹا, لیکن ابھی تک ان پر کوئی ہاتھ ہولا نہیں رکھا جا رہا. بلکہ آج انہوں نے کہا جی میں 73 سال کا ہوں اور 90 کے قریب جو ہے میرے اوپر مقدمات ہیں, میرے پاس تو اتنے ضمانتی بھی نہیں ہیں کہ میں اتنی ضمانتیں لے سکوں. تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو 9 مئی میں جو اس طرح کے ملزمان ہیں جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور پھر ان کی یہ بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں اداروں کا احترام کرتا ہوں اور ریاست اداروں کو رسپیکٹ دیے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی. پاکستان کا وقار تبھی ممکن ہے جب ہم اداروں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے اور اداروں کو اس حق میں کھڑے ہوں گے, تبھی میں آپ اور پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد.